السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عشاء گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 43 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زنجبیل سے بات ہوئی تم میں سے کسی کی؟ گھر خیریت سے پہنچ گئی تھی نا؟ اس نے بتایا کہ نہیں؟ کل شام مہرو کو بخار ہو گیا تھا جس کے سبب وہ سوتی جاگتی کیفیت میں رہیں، مگر اگلی شام ٹیمپریچر نارمل ہو گیا تو انہیں زنجبیل کے بارے میں پوچھنے کا خیال آیا۔ جی اماں سائیں، میری بات ہو گئی تھی اس سے، مونا خالہ اور وہ خیریت سے پہنچ گئے تھے، جواب افغان کی طرف سے ملا۔ اچھا میری بات تو کرواؤ ذرا اس سے، دل چاہ رہا ہے میرا۔ اب مہرو کا کہا وہ ٹال تو نہیں سکتا تھا، تبھی اسے کال ملانے لگا، مگر دوسری طرف سے پہلے تو اٹھایا نہ گیا جبکہ دوسری دفعہ کاٹ دیا گیا۔ کیا ہوا، اٹھا نہیں رہی؟ وہ یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ نمبر مصروف جا رہا ہے اس کا اماں سائیں، بعد میں کروا دوں گا بات، بلکہ جب میری کال دیکھے گی تو خود کر لے گی فون۔ اس نے فون کٹ کر دیا تھا، یہ وہ اب کیسے اور کیوں بتاتا، اور ویسے بھی مہرو کا دل تھا اس سے بات کرنے کو اور وہ جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ جان کر انہیں دکھ ہوتا جبکہ مہرو کے پاس اپنا تو کوئی موبائل تھا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی نہ پڑی، جب بات کرنی ہوتی جس سے بھی کرنی ہوتی حویلی کے لینڈ لائن سے کر لیا کرتی تھی، ہوتا تو زنجبیل ان کا نمبر فوراً اٹھا لیتی۔ حویلی کی عورتوں کے پاس موبائل شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، زینہ کے پاس بھی نہ تھا، مگر زنجبیل کی بات اور تھی۔ وہ گھر سے باہر رہتی تھی، آج کے دور کی تھی، پڑھائی کے سلسلے میں کبھی شہر تو کبھی شہر سے باہر ہوتی، سو اس کے لیے موبائل ایک ضروری چیز تھی جس پہ کسی نے کوئی آواز نہ اٹھائی۔ نجیب شاہ اور زینہ کی طرف سے تو خیر اسے کوئی پابندی تھی ہی نہیں، نجیب شاہ اس کے لیے روبدار اور کڑک باپ کبھی تھے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تو اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، جب دیکھے گی تو خود ہی کر لے گی۔ وہ بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی جبکہ افغان زنجبیل کے 10 دفعہ پڑھے میسیجز پھر سے پڑھنے لگا جو اس نے افغان کے رات والے میسیجز کے جواب میں صبح بھیجے تھے۔ سوری مت کہو افغان، بس مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم میری طرف سے بدگمان ہونے لگتے ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اتنا بڑا فیصلہ ہمارے لیے ہی تو کیا ہے، اب ضروری نہیں کہ فیصلوں پر عمل ہمیشہ فوری ہی ہو، کبھی کبھار ان پہ عمل کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور مجھے میرا وقت تو دو پلیز، وہ درخواست کر رہی تھی، اور اس کی باتیں کچھ غلط بھی نہ تھیں بلکہ بالکل بھی غلط نہ تھیں۔ افغان نے اب کے دوسرا میسج سامنے کیا۔ میں نے اس رات تمہیں اپنے واپس لوٹنے کی صرف امید دلائی تھی، یقین نہیں، مگر یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ میری دلائی گئی امید کسی یقین سے کم نہ تھی، اس لیے تم بس میرا انتظار کرو، مانا مشکل ہے مگر تمہیں کرنا پڑے گا افغان۔ یہ تھا اس کا دوسرا اور آخری میسج، جس کے بعد نہ کوئی میسج کیا گیا، نہ آیا اور نہ ہی فون پہ بات ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جس وقت افغان اسے کال ملا رہا تھا وہ کھانے سے فارغ ہو کر ٹیبل سے ذرا ہٹ کر کھڑی تھی، رائم بھی اس کے برابر ہی کھڑا تھا۔ تمہارا موبائل بج رہا ہے؟ موبائل چونکہ ٹیبل پر پڑا تھا تبھی زنجبیل کو پتہ نہ چلا، مگر رائم تک آواز صاف پہنچ رہی تھی، سو اس نے بتایا، جس پر وہ چند قدم چلتی واپس آئی اور موبائل اٹھا کر دیکھا تو افغان کا نمبر روشن تھا اسکرین پر۔ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اسی کشمکش میں وہ گھری رہی جب کال ایک بار بند ہو کر دوبارہ سے آ گئی۔ اب کہ وہ نہ اٹھانے کا فیصلہ کرتی، کال کٹ کر کے والیوم آف کرتی، موبائل واپس رکھے رائم کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ کس کی کال تھی؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا۔ اف اف اف، جب مجھے رائم کو افغان کے بارے میں بتانا ہی ہے تو میں نے کال کیوں نہ اٹھائی، میں اب بھی جھوٹ کیوں بول رہی ہوں؟ اسے اپنی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ مجھے آج بات کرنی ہی ہوگی، آخر میں دیر کر ہی کیوں رہی ہوں، دل میں سوچتے ہوئے اس نے خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ رائم؟ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے رائم کو پکارا۔ ہاں بولو میری جان، وہ جواباً کسی اور ہی انداز سے گویا ہوا، اور اس کا یہ انداز زنجبیل کے لیے مزید مشکل پیدا کر گیا۔ بولو نا۔ اس کی خاموشی پہ وہ پھر سے بولا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہی کنفیوز سا انداز۔ ہاں کرو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ رائم، میں کیسے کہوں کہ میں اب تمہارے… ایسی کیا بات ہو گئی یار جو تم اتنا اٹک رہی ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے محترمہ مجھ سے اظہار محبت کرنا چاہ رہی ہوں مگر الفاظ نہ مل پا رہے ہوں۔ وہ اٹک اٹک کے آخر میں بول دینے کو ہی تھی جب رائم کے عین بیچ میں بول دینے نے اس کی ساری کوشش ملیا میٹ کر دی۔ دیکھو اگر ایسا ہے تو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں، تم زبان سے بھلے کچھ نہ بولو، بس ایک بار محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ لو۔ شوخی سے بھرپور لہجے میں وہ اس کی تھوڑی چھوتا بولا تو وہ جو تب کہنا چاہتی تھی کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی، اب دوبارہ یہ بولنے کے لیے فوری طور پر خود کو تیار نہ کر پائی۔ دیکھ لو نا،
ایسا بھی کیا مشکل کام کہہ دیا میں نے؟ ان جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ بولا جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب، چھوڑو ساری باتیں، آؤ سمندر کے قریب چلتے ہیں، لہروں کو اپنے پیروں پر محسوس کرتے ہیں اور گیلی ریت پہ اپنے قدموں کے نقش چھوڑتے جاتے ہیں۔ آؤ نا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ آگے بڑھنے لگا، جبکہ زنجبیل نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ کیوں اس کی زبان اٹکنے لگی، کیوں وہ نارملی بول نہ پائی، وہ کیا کہنا چاہتی تھی اور وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ اسے الجھن ہونے لگی تو اس نے غیر محسوس طریقے سے رائم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ دیا تاکہ وہ دوبارہ نہ پکڑ سکے۔ وہ دونوں سمندر کے قریب کھڑے ٹھنڈی ٹھنڈی لہروں اور تیز ہوا کو خود پر محسوس کر رہے تھے۔ رائم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ زنجبیل کا چہرہ اسپاٹ۔ رائم تم نے میری بات نہیں سنی؟ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تو وہ دوبارہ بولی۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں زنجبیل؟ دیکھو اگر کوئی رومانٹک بات ہے تو میں دل و جان سے سننے کو تیار ہوں، لیکن اگر بور کرنے والی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اٹھائے میں نے، کیونکہ تم بہت بورنگ ہو گئی ہو سچ میں۔ غیر سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ہلکا سا ہنسا بھی تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بات بہت مختلف ہے، وہ جلدی سے بولی۔ جیسا کہ ہمیں سمندر کنارے کی بجائے ڈنر چاند پر کرنا چاہیے تھا، یا پھر تمہیں سرخ اور مجھے کالے کے بجائے سفید لباس میں ہونا چاہیے تھا تاکہ کوئی دور سے ہمیں دیکھے تو سمجھے کہ دو روحیں کھڑی ہیں، اور اگر تمہارے بال لمبے ہوتے تو کیا ہی بات تھی، وہ اڑتے اور دوسروں کو خوف میں مبتلا کر دیتے۔ یہی کہنا تھا کیا؟ کیونکہ میرے نزدیک مختلف بات یہی ہو سکتی ہے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑا، جبکہ وہ جان گئی کہ ابھی رائم سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے، ابھی وہ اس کی کوئی بات نہیں سننے والا۔ ہاں بالکل صحیح اندازہ لگایا تم نے، اب کہ وہ اس کی بات کی نفی کرنے کے بجائے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر بات ہی ختم کر گئی۔ دیکھا کتنا جینیس ہے تمہارا شوہر، ایک آنکھ دبا کر اس نے کہا۔ بہت، ایک حرفی جواب ملا، اور پھر اس کے بعد زنجبیل نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کی، اسے بات پر ڈال دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 10:30 کے قریب وہ گھر پہنچے تو خاموشی چھائی ہوئی تھی، یعنی جو کھٹ پٹ کی آواز مونا کے کاموں میں مصروف ہونے سے آتی رہتی تھی وہ نہیں آ رہی تھی۔ لاؤنج خالی پڑا ہوا تھا، یعنی وہ کچن اور دوسرا بکھیرا سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ دونوں بھی سیدھا اپنے کمرے میں چلے آئے۔ اف، گھر میں آتے ہی گھٹن محسوس ہونے لگی ہے۔ سمندر کنارے کتنا اچھا لگ رہا تھا نا، میرا تو ابھی بھی دل نہیں چاہ رہا تھا واپس آنے کو، مگر تمہاری خاطر آنا پڑا۔ بیڈ پہ بیٹھا شوز اتارتا وہ بولا۔ زنجبیل کو وہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ بس جلد از جلد گھر چلی جانا چاہتی تھی، تبھی تھکاوٹ کا بہانہ بنا ڈالا جس پر رائم کو اسے لیے واپس آنا ہی پڑا، ورنہ وہ واقعی وہاں مزید ٹھہرنا چاہتا تھا۔ زیادہ نہ صحیح 11 بجے تک تو رکتا ہی۔ اگر اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا وہاں تو تم دوبارہ چلے جاؤ، بلکہ اپنا بستر بھی وہیں لگا لینا، وہیں سو جانا، بہت پرسکون نیند آئے گی۔ وارڈروب سے کپڑے نکالتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں کہا تو وہ جواباً حسرت سے گویا ہوا۔ ہائے کاش ایسا کر سکتا، مگر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں وہاں بستر لگا کے سو گیا اور میرے سوتے ہوئے بے قابو ہوتی موجیں مجھے سمندر میں بہا لے گئیں تو تم اتنا پیارا اور پیار کرنے والا شوہر کہاں سے ڈھونڈو گی؟ میں تمہیں اس دکھ سے ہرگز نہیں گزارنا چاہتا۔ آج اگر افغان اس کی زندگی میں نہ ہوتا، یا وہ کچھ وقت پیچھے ہوتی جہاں افغان کی جھوٹی موت سب کے لیے سچ تھی، تو بے اختیار اس کے منہ سے رائم کی ایسی بات پر اللہ نہ کرے نکلتا، بھلے وہ جانتی بھی ہوتی کہ یہ بات مذاق میں کہی گئی ہے۔ تم میری چھوڑو، اپنی بات کرو، اگر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ارے ارے، میں بھلا کیوں جانے لگا کہیں، وہ بھی تمہیں چھوڑ کر؟ نہ نہ، یہ تو کبھی نہیں ہونے والا، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ اس بات کو تو تم اپنے چھوٹے سے نازک سے دل میں سنبھالو میری پیاری بیوی۔ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹچ کر کے گزرتا وہ بولا تو وہ جہاں تھی وہیں مجسم ہو گئی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ وہ خود تو شاور لینے چلا گیا، مگر اپنی کئی باتوں کو اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ ہاتھوں میں کپڑے لیے ساکت کھڑی رہی۔ واش روم سے گرتے پانی کی آواز نے اس مجسمے میں حرکت پیدا کی۔ وہ بیڈ پر کپڑے پھینکتی اپنا سر تھامے خود بھی وہیں بیٹھ گئی، اور پھر کتنے ہی لمحے اسے اسی پوزیشن میں بیٹھے گزر گئے جب اسے خیال آیا کہ افغان نے اسے کالز کی تھی مگر اس نے اٹھائی نہیں۔ نہ جانے ضروری کام تھا یا یوں ہی کرتی تھی، نہ جانے ضروری کام تھا یا یوں ہی کر رہا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے موبائل پکڑا اور کال پک کرنے لگا۔ کال بیک کرنے لگی، دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہاں بولو افغان، تم کال کر رہے تھے؟ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے کہا، ہاں میں کال نہیں بلکہ کالز کر رہا تھا جو کہ تم اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کوئی طنز نہیں کیا تھا بلکہ نارمل انداز میں کہا تھا، میں ڈنر کر رہی تھی، سب کے بیچ بیٹھی تھی، تبھی تمہاری کال کٹ کر دی۔ اس نے اپنے اور رائم کے باہر ڈنر کے متعلق نہ بتایا، کیونکہ بتاتی تو یقیناً افغان کو بہت برا لگتا اور اسے غصہ آتا،
اور شاید اس بار اسے کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموشی سے کال ہی بند کر دیتا۔ کوئی بات نہیں، توقع کے برخلاف اس نے بات بالکل نہ بڑھائی۔ خیر میں فون اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اماں سائیں کا دل چاہ رہا تھا تم سے بات کرنے کو۔ کل جب سے تم گئی ہو تم سے بات جو نہیں ہو پائی ان کی۔ اسے لگا وہ اپنے لیے فون کر رہا تھا مگر ایسا نہیں تھا۔ ہاں مجھے بھی بات کرنی تھی ان سے، بس ٹائم ہی نہ لگا۔ تم کرواؤ ان سے بات۔ سنجیبیل بھی صبح سوچ رہی تھی کہ افغان یا زوار میں سے کسی کو کال کر کے مہرو کی طبیعت دریافت کرے بلکہ ان سے بات کرے، مگر پھر کچھ ٹائم نہ ملا۔ کچھ بات میں اس کے ذہن سے بھی نکل گیا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، رکو ان کے پاس جاتا ہوں تو بات کرواتا ہوں، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ وہ افغان کی خاموشی نہیں سننا چاہتی تھی تبھی پوچھ بیٹھی۔ سوائے تمہیں یاد کرنے کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کوئی ڈائلاگ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی جو کہ سنجیبیل بھی جانتی تھی۔ جتنا مجھے یاد کرو گی انتظار اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ انتظار تو دونوں طرف ہی مشکل تھا، ہونے دو۔ بھلے ہی انتظار مشکل ہو جائے مگر تمہیں یاد کرنا یہ افغان ظہور شاہ اپنی آخری سانس تک نہیں بھول۔ افغان کی بات پہ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ دل سے مسکرائی۔ وہ سکون جو اسے ساحل سمندر پہ بھی نہ مل سکتا وہ اب ملا تو صرف افغان کی باتوں سے۔ تائی اماں کا کمرہ اتنی دور تو نہیں جتنی تمہیں دیر لگ رہی ہے۔ وہ 1 منٹ میں ہی کمرے تک پہنچ جاتا مگر پہنچا نہیں تھا، تبھی سنجیبیل نے پوچھا۔ دیر تو لگے گی ہی کیونکہ میں ابھی تک اپنے کمرے میں ہی ہوں۔ جواباً وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تو سنجیبیل کا دل چاہا کہ یہیں سے کوشن اٹھا کر اسے دے مارے۔ جھوٹے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم جا رہے ہو ان کے پاس۔ اس نے اسے اس کی بات یاد کروائی۔ نہیں محترمہ، میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس جاتا ہوں تو بات کرواتا ہوں۔ اس نے اس کے لفظوں کی تصحیح کی۔ وہ بیڈ سے تو اٹھا تھا مگر اٹھ کر دہلیز پہ آ کھڑا ہوا تھا اور دروازے کے پٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ دن بھر سے تمہاری آواز سننے کو ترس رہا تھا، اور کچھ نہ صحیح مگر کم از کم یہ احسان ضرور کر دیا کرو کہ روز مجھے اپنی آواز سنا کر اس تڑپتے دل کو سکون پہنچا دیا کرو۔ دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے التجائیہ لہجہ اپنایا گیا۔ ٹھیک ہے افغان، کیونکہ سکون تو اس دل کو بھی ملتا ہے تمہاری آواز سن کر۔ سنجیبیل کی یہ بات اس کا دل خوش کر گئی۔ ہائے کیا کہہ دیا! سچ یار، وہاں بیٹھ کر مجھ سے ایسی باتیں کرو گی تو تعمر تمہارے انتظار کرنے کو راضی ہو جاؤں۔ ہائے پہ زور ڈالتے ہوئے اس نے کہا تو وہ اندر ہی اندر شرما گئی۔ میں تمہارے انتظار کو طویل نہیں کرنا چاہتی، میں تمہارا بلکہ ہم دونوں کا یہ انتظار جلد ہی ختم کر دوں گی۔ پھر تمہیں حسرت لیے میری آواز یوں فون پہ سننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ افغان کے دل پہ گویا ٹھنڈے پانی کی پھوار پڑی۔ تھینک یو مائی سویٹی، یہ کہتا وہ کمرے سے نکلا اور قدم ماں کے کمرے کی سمت بڑھا دیے۔ زیب سنو، دروازے کے قریب پہنچ کر اسے پار کرنے سے قبل اس نے پکارا۔ ہاں افغان، تم صرف میری ہو زیب، صرف میری، یہ کبھی نہ بھولنا۔ مسکراہٹ جو لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی مزید گہری ہوئی، دل کا سکون مزید بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ شرمائی۔ ہاں افغان، میں صرف تمہاری۔ سنجیبیل تم چینج، اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ جب رائم شاور لیے چلا آیا اور وہ بھی اس سے کچھ کہتا کہتا رک گیا، وہ اسے یہی کہنے والا تھا کہ واش روم فارغ ہے، تم چینج کر لو، کیونکہ وہ اس کے شاور لینے سے قبل کپڑے اٹھائے جو کھڑی تھی۔ او سوری، میں نے دیکھا نہیں، تم کرو آرام سے بات۔ اس کے کال پہ ہونے کے سبب وہ بولتا رک گیا، جبکہ وہ اب کیا بولتی۔ دوسری طرف تو افغان تھا مگر نہیں، افغان اس کی ادھوری بات کو بھی مکمل بات جان کر فون مہرو کے حوالے کر چکا تھا۔ سنجیبیل بیٹا کیسی ہو؟ مہرو کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ پرسکون ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں تائی اماں، آپ بتائیں آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ رائم کو پوچھنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ صاف دکھ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ تبھی ہولے سے بولا کہ میری طرف سے بھی حال پوچھ لینا، اور پھر تولیے سے بال خشک کرنے لگا۔ رائم بیٹے کو میرا سلام بول دو اور کہہ دو کہ اب بہتر ہوں، شکر ہے مالک کا۔ سنجیبیل نے ساتھ ہی رائم کی طرف سے بھی حال پوچھا تو جواباً وہ بولی۔ ان کی طبیعت ٹھیک تھی مگر کمزوری ابھی بھی تھی جو آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ سب آپ کا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ اگر نہیں رکھتے تو مجھے بتائیں، میں اچھے سے خبر لوں گی ان کی۔ مہرو سے ہلکی پھلکی گفتگو کی خاطر وہ بولی۔ سب آپ کا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ اگر نہیں رکھتے تو مجھے بتائیں، میں اچھے سے خبر لوں گی ان کی۔ مہرو سے ہلکی پھلکی گفتگو کی خاطر وہ بولی۔ ارے نہیں بیٹا، سب بہت خیال رکھتے ہیں، بلکہ اپنا خیال چھوڑ کر بس میرے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں، خاص کر زوار تو سوتا بھی میرے کمرے میں ہی ہے، تم تو بالکل کہ جانتے ہی ہو۔ ان کے لہجے سے اپنے بیٹوں کے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ اللہ میرے تینوں بچوں کو اس کا اجر دے، زوار نے تو باپ کی بھی دن رات خدمت کر چھوڑی، بہت ہی اچھی اور فرما بردار ہیں میرے تینوں بچے۔ بس انہوں نے چند لمحوں کا توقف کیا، بس آباد ہی نہ جانے کس راہ پر چل پڑا تھا۔ سچ کہوں تو بیٹا میرا ہی قصور ہے، میں نے ہی اس پہ توجہ نہ دی، میں نے اسے ڈھیل دے رکھی۔ وہ بدتمیزی کرتا میں نہ روکتی، وہ غلطی کرتا میں پردہ ڈال دیتی، شاید اسی کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ اگر اصلاح کی ہوتی، اسے سمجھایا ہوتا پیار سے، تو اس کے گناہ اس حد تک نہ بڑھتے کہ اسے قاتل کے بعد مقتول بنا دیتے۔
سنجبیل تو ہرگز نہ چاہتی تھی، مگر مہرو کی طرف سے یہ بات کا ذکر نکل آیا اور اب مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اماں سائیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا، آپ پلیز خود کو سنبھال لیں۔ فون میں سے افکن کی آواز ابھری جو مہرو کو سمجھا رہا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا تھا اماں، اب ان پچھتاووں سے سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ آپ کی طبیعت جو بہتر ہوئی ہے اسے پھر سے خراب مت ہونے دیں، ہمارے لیے آپ کو دل بڑا کرنا ہی پڑے گا، حوصلے اور صبر سے کام لینا ہی پڑے گا۔ افکن کے ساتھ ساتھ سمجھانے کا کام وہ بھی کرنے لگی۔ صحیح کہتے ہو تم لوگوں کے لیے مجھے صبر کرنا ہی پڑے گا۔ تم سب نے جس طرح مجھے سنبھالا ہے نہ سنبھالتے تو شاید اس وقت میں کسی کو بھی پہچاننے سے انکاری ہوتی۔ مہرو کو یاد آتی تھی اپنی وہ حالت جس میں وہ دیوانوں کی طرح چلاتی رہی تھی۔ اب لگ رہی ہے نا میری پیاری تائی اماں، اور ہم بھلا کیوں نہ سنبھالتے؟ ہماری ماں ہیں آپ، ہمارا سب سے بڑا سہارا، ہماری سب سے بڑی خوشی۔ وہ بھی آزردہ ہو چکی تھی مگر لہجہ نارمل رکھتی ہوئی بولی، جیتی رہو میری بچی، تم سے بات کر کے میرے دل کو سکون مل گیا۔ بہتے آنسوؤں کو مزید بہانے کے بجائے وہ وہیں روک کر پونچھ ڈالا۔ مجھے بھی، وہ مسکرائی۔ بیٹا جلد چکر لگانے کی کوشش کرنا، اب کہ تم آؤ گی تو تم میرا نہیں بلکہ میں تمہارا خیال کروں گی۔ ایک ماں کی طرح جو میں نہ کر سکی تمہارے لیے وہ سب کروں گی۔ ان کی بات سے سنجبیل کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں ضرور آؤں گی تائی اماں، اور اب کہ آپ سے تائی اماں نہیں بلکہ واقعی ماں والا پیار سمیٹوں گی۔ وہ بھی لاڈ سے گویا ہوئی، جبکہ پاس بیٹھا افکن ان کی باتیں سن کر مسکراتا رہا۔ اس نے اسپیکر آن کر رکھا تھا۔ اچھا چلیں اب میں فون رکھتی ہوں، پھر بات کروں گی آپ سے، اب اپنا بہت خیال رکھنا۔ فون بند کرنے میں پہل اس کی طرف سے ہوئی۔ تم بھی رکھنا، کیونکہ دوبارہ جب تم یہاں آؤ تو میں کمزور والی سنجبیل نہ دیکھوں۔ انہوں نے پیار بھری سختی سے کہا تو وہ ہولے سے ہنس پڑی اور خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ بڑی کھل کھل کر باتیں ہو رہی تھیں۔ ویسے یہ تمہاری وہی تائی امائی ہیں نا جنہوں نے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی تمہیں کبھی نہ پوچھا؟ کیونکہ مجھے تو وہ نہیں لگتی۔ رائم بیڈ پر نیم دراز ہوتا بولا۔ اس کو شاید ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ سب اس سے دل سے محبت کرنے لگے ہیں، اس کی قدر کرنے لگے ہیں۔ ہاں مجھے بھی وہ نہیں لگتی، کیونکہ یہ ویسی بالکل بھی نہیں رہی۔ انسان ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ انسان کی زندگی میں ضرور پیش آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ خیر میں چینج کر لوں پھر سوتی ہوں، کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ پھینکے ہوئے کپڑے اٹھائے چل پڑی۔ نیند تو خیر مجھے بھی آ ہی رہی ہے، بس ایسا کرو جاتے ہوئے لائٹ آف کر جاؤ۔ اس نے آرڈر دیا اور 2 لمحوں میں آرڈر کی تکمیل ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح سنجبیل کی آنکھ اپنے چہرے پر کسی چیز کا لمس پا کر کھلی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا رائم اس کے قریب بیٹھا اس کے چہرے کو کسی چیز سے چھو رہا تھا، اور وہ چیز تھی ایک سرخ گلاب جس کے خوشبودار اور ملائم پتیاں اس کے چہرے سے پھسلتی جا رہی تھیں۔ وہ رائم کی یہ قربت اور اس کی اس حرکت پر بے اختیار اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا جو سونے سے قبل اس نے سرہانے رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا مائی سویٹ ہارٹ؟ یہ میں ہوں، رائم، تمہارا شوہر۔ لگتا ہے ابھی بھی نیند میں ہی ہو، تبھی گھبرا گئی۔ اس نے سنجبیل کے یوں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جانے پہ کہا۔ وہ جتنا رائم کی قربت سے بھاگنا چاہتی تھی اتنا ہی وہ قریب آتا تھا۔ یہ گلاب کہاں سے آیا؟ اسے سمجھ نہ آئی کیا بات کرے تو گلاب کا پوچھنے لگی۔ وہ دیکھو، وہاں سے آیا ہے۔ اس نے اس کا چہرہ بائیں جانب موڑا جہاں صوفے کی سائڈ پر پڑے گلدان میں اس طرح کے بہت سے گلاب سجے ہوئے تھے جو کہ ملازمہ روز صبح ان کے کمرے میں لگا جایا کرتی تھی۔ ملازمہ 9 بجے کے قریب آتی تھی اور اتنے بجے وہ دونوں اٹھ ہی گئے ہوتے تھے۔ سنجبیل نہ بھی اٹھی ہو تو رائم تو اٹھا ہی ہوتا تھا، کیونکہ اسے آفس جانا ہوتا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے یہی معمول تھا، ہر نئی صبح ان کے کمرے میں تر و تازہ گلاب موجود ہوتے تھے۔ اسی ٹاؤن میں موجود روز شاپ والے کو رائم نے کہہ رکھا تھا، سو اس نے اپنے ایک ملازم کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی جو ٹاؤن کے چند گھروں میں روز گلابوں کا بوکے دے جایا کرتا تھا۔ ملازم اکثر خود گلاب چن کر گلدانوں میں سجا جاتی، نہیں تو پھر سنجبیل یا رائم میں سے کبھی کوئی لگا دیتا۔ سنجبیل کو تو ایک ایک گلاب نکال کر سجانا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے 2 مہینے قبل ہی ملازمہ رکھوائی تھی، صرف اس لیے کہ مونا کی ہیلپ ہو جایا کرے۔ کھانے پکانے کا تو وہ خود کرتی تھیں مگر صفائی ملازمہ کر جایا کرتی تھی، اور ہفتے میں 2 دن واشنگ مشین بھی لگا لیا کرتی تھی۔ مونا نے یوں تو منع تو کیا تھا سنجبیل کو کہ وہ سب خود کر لیا کریں گی، مگر انہیں آسانی تو واقعی ہو گئی تھی ملازمہ کے لگنے سے۔ اتنے حسین گلابوں کو اب ایسے گھورو تو مت۔ اسے مسلسل گلدان کی طرف دیکھتا پا کر وہ بولا۔ نہیں، وہ دراصل میں انہیں تو بھول ہی گئی تھی، اتنے دنوں بعد جو کمرے میں آئی ہوں، اور کل تو یہ گلدان شاید خالی تھا، گلابوں پہ نظر نہیں پڑی، تبھی چونکی کہ تم اتنی صبح صبح گلاب کہاں سے لے آئی۔ اس نے اپنی گال پہ زور سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا، گویا رگڑ کر اس گلاب کا لمس ختم کرنا چاہ رہی ہے جو رائم کے سبب اس کے قریب آیا تھا۔ ہاں کل خالی تھا یہ، بلکہ اتنے دن خالی رہا جتنے دن تم یہاں نہیں تھی۔ تمہارے بغیر تو ان کی خوشبو بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، تبھی ملازمہ کو منع کر دیا اور وہ لاؤنج کے گلدانوں میں لگاتی رہی انہیں۔ رائم کی بات پر وہ حیران ہوئی کہ اس کے بغیر اسے گلاب تک اچھے نہیں لگتے۔ تم اٹھی بیٹھی، ورنہ میں اس کو تمہارے چہرے کے ساتھ لگا کر جاننے کی کوشش کر رہا تھا
کہ زیادہ خوبصورت یہ گلاب ہے یا میرا گلاب؟ وہ شوق ہوا اور گلاب اس کو پیش کیا۔ میرے نزدیک اصل گلاب یہی ہے اور یہی خوبصورت ہے، اس نے گلاب تھامتے ہوئے کہا۔ میرے نزدیک تو اس سے الٹ ہے، یعنی میرے لیے تو میرا گلاب ہی سب سے زیادہ حسین ہے، بس آج کل کچھ مرجھا سا گیا ہے، لگتا ہے اس مرجھائے گلاب کو محبت کی پھوار، محبت کی دھوپ اور محبت کی ہوا سے پہلے جیسا کرنا پڑے گا۔ زنجبیل کی گردن پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مدہوش سے انداز میں بولا تو اسے گویا 100 واٹ کا کرنٹ لگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی، اپنی گردن پہ رائم کے ہاتھ کا لمس سے اسے اندر ہی اندر وحشت ہونے لگی۔ میں ذرا فریش ہو لوں۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی ہی جلدی سے اٹھی، مگر رائم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ سیدھا اس پہ تو نہ صحیح مگر بیڈ پر اس کے برابر ضرور آ گری۔ اس کا پاؤں تھوڑا سا مڑ گیا تھا، جس کے سبب رائم کا نشانہ ہل گیا، ورنہ اسے گرنا سیدھا اسی پر تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رائم؟ اس کا ایسا کرنا تھا کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائی اور چلا اٹھی، جبکہ اس کے یوں چلانے سے مسکراتے ہوئے رائم کے ہونٹوں کو گویا قفل لگا۔ وہ حیران ہوتا سیدھا ہوا اور اسے آنکھیں پھاڑے تکنے لگا۔ تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو زنجبیل؟ میں نے تو بس تمہیں واپس اپنے پاس بٹھانا چاہا، شوہر ہوں تمہارا، تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا حق رکھتا ہوں، کوئی خیر تو نہیں ہے جو اتنا غصہ آ گیا تمہیں؟ اس کے لہجے میں ابھی بھی حیرت تھی۔ ایم سوری رائم، مجھے لگا میں گرنے لگی ہوں، تو بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے اور کس طرح بول گئی ہے، تبھی معذرت کرنے لگی، جبکہ اسے غصہ واقعی میں آیا تھا جو اندر ابھی بھی موجود تھا۔ کوئی بات نہیں، جو ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہو نا، تبھی تمہیں ایسا لگا، ورنہ تم تو ابھی پوری طرح بیڈ سے بھی نہیں اتری تھی، تو نیچے بھلا کیسے گرتی؟ جو حیرت تھی ساری کی ساری اس کی معافی مانگنے سے ہوا ہو گئی۔ وہ کتنی جلدی اس کے جھوٹ پہ یقین کر لیتا تھا۔ میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں یوں تمہیں گرنے کبھی نہیں دوں گا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، اور پھر چہرے کو بھی دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور محبت سے اسے تکنے لگا، جبکہ اس کی محبت بھری نگاہیں اس وقت زنجبیل کے اندر تپش پیدا کر رہی تھی، اور یہ تپش اسے اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اور کب تک ہو تم میرے ساتھ؟ بے اختیار یہ سوال اس کے وہ اس کی گال کی چٹکی بھرتا بولا تو وہ سوچنے لگی کہ کیا اس کی یہ خوش فہمی توڑ دے، کیونکہ وہ بھلے اس کے ساتھ عمر بھر رہنا چاہتا تھا، مگر اسے ایسی ہرگز چاہ نہیں تھی۔ اسے رائم کو مزید خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے سے روکنا تھا، کیونکہ ایسے تو اس کا مزید دل ٹوٹے گا۔ وہ غلط کر رہی تھی اس کی ایسی باتوں پہ خاموشی اختیار کر کے، کیونکہ اس خاموشی کا رائم کچھ اور ہی مطلب سمجھا تھا، جیسے کہ وہ اندر ہی اندر شرما جاتی ہے یا اسے یہ سب سننا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے جس انداز سے کہا، اس پر وہ چونکا۔ کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ ہم ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، وہ اٹل لہجے میں بولا، لیکن کبھی کبھی ساتھ چھوٹ بھی جایا کرتے ہیں رائم۔ وہ ایسی باتیں کر کے خود کو اصل بات کی طرف لانا چاہ رہی تھی۔ مگر ہمارا نہیں چھوٹے گا، تم فکر نہ کرو۔ اس کا انداز اسے بے فکر کرنے والا تھا، جبکہ اسے فکر اس بات کی نہیں تھی کہ ساتھ چھوٹ جائے گا، بلکہ اس بات کی تھی کہ ساتھ چھوٹ کیوں نہیں رہا۔ رائم، کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب دو فریقوں میں سے ایک فریق کے دل سے ساتھ نبھانے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے، اور تب وہ علیحدگی اختیار کر لینا چاہتا ہے، اور وہ وقت تم پر کبھی نہیں آئے گا زنجبیل۔ اف اف اف، وہ کیوں بیچ میں بول پڑتا ہے؟ کیوں اسے بات مکمل کرنے نہیں دیتا تھا؟ وہ کہنے ہی تو والی تھی کہ وہ وقت مجھ پر آ چکا ہے، جبکہ وہ بات کو کیا سمجھ بیٹھا۔ تم اس وہم کو، اس ڈر کو دل سے نکال دو کہ میرے دل سے تمہارے ساتھ کو نبھانے کی چاہ ختم ہو جائے گی، ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ ایک بار پھر اس کا دل چاہا کہ دونوں ہاتھ سر پر دے مارے وہ اپنی بات کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کو خود پر لے رہا تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی، تم سمجھ نہیں رہے رائم، وہ بے چارگی سے بولی۔ جانتا ہوں تم یوں ہی ایک بات کر رہی ہو، میرے بارے میں بدگمان نہیں ہو رہی، مجھے صفائی مت دو۔ جانتا ہوں یار۔ ایک بار پھر وہ غلط مطلب لے گیا۔ کیا تم مجھے خاموشی سے سنو گے؟ میں ایسا بھی نہیں کہہ رہی جیسا تم سمجھ رہے ہو، میری باتوں کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا چڑ گئی تھی۔ چھوڑو سارے مطلب، چھوڑو ساری سمجھیں، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ تمہیں اور مجھے صرف ایموشنل کرنے کے سبب بنیں گی۔ اس لیے تم اٹھو، فریش ہونے جا رہی تھی نا، سو جاؤ اور جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر آ جاؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، تم آؤ گے تو ناشتہ شروع کروں گا۔ اسے فریش ہونے کا کہتا وہ اس کی مزید باتیں سننے کے بجائے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ زنجبیل نے غصے اور بے بسی سے پاس پڑے گلاب کو جو رائم نے اسے دیا تھا توڑ مروڑ کر فرش پر دے مارا، اور تبھی ملازمہ چلی آئی۔ باجی کمرہ فارغ ہو گیا ہو تو میں صفائی کر دوں؟ دہلیز پر کھڑی وہ پوچھنے لگی۔ ہاں کر دو، جا رہی ہوں میں، وہ بیزاریت سے کہتی اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ یہ باجی کو کیا ہوا ہے آج لگتا ہے موڈ خراب ہے، دروازے کی زوردار آواز سے ایک دم سے دل پر ہاتھ رکھتی ملازمہ اندازہ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر دہلیز پار کرتی اندر چلی آئی اور سب سے پہلے بیڈ شیٹ درست کرنے لگی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔